شہریار جو تابین سے بے انتہا محبت کرتا تھا اور اسے اس کی محبت کی خاطر چھوڑ کر چلا گیا تھا، آج وہی شہریار جب اسے معلوم ہوا کہ کس طرح سے تابین کی محبت ایان نے اسے ٹھکرا کر اس پر الزام لگا کر اس سے شادی کے لیے انکار کر دیا، تو اس بات کو جاننے کے بعد ایک بار پھر سے شہریار تابین کو اپنانے کے لیے ہو چکا ہے تیار۔ ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ کس طرح سے زبیدہ آتی ہے اور تابین کو بے تحاشا باتیں سنانے کی کوشش کرتی ہے، کہتی ہے کہ تم جو اپنے یہ شادی ٹوٹنے کے غم کو لے کر بیٹھی ہوئی ہو، اپنے اس غم سے باہر نکل آؤ۔ اسی طرح سوگ مناتی رہی تو رہے چند سالوں کے بعد تمہیں کوئی اپنانا تو دور، تمہاری طرف کوئی دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ اس بات پر اشفاق کو بے انتہا غصہ آ جاتا ہے اور وہ آ کر زبیدہ کو کھڑی کھوٹی سنانے کی کوشش کرتا ہے، کہتا ہے کہ تم دونوں ماں بیٹی نے مل کر میری بیٹی کی جو زندگی تباہ و برباد کی ہے، میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ میری بیٹی کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ تم دونوں ماں بیٹی کی وجہ سے ہوا ہے، میں خاموشی اختیار کیے ہوئے ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ تم لوگ میری بیٹی تابین کو جو دل چاہے وہ سناؤ۔ اس بات پر زبیدہ جب بھڑکتی ہے تو کہتی ہے اشفاق سے کہ آپ کی بیٹی کی زندگی ہم نے نہیں بلکہ اس نے خود اپنے ہاتھوں سے تباہ و برباد کی ہے۔ اس نے خود اپنے عاشق کو چھت پر بلوایا تھا ملنے کے لیے اور ایان نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑا ہے، ان سب میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ لیکن اشفاق جو کہ غصے کے عالم میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے اپنی بیٹی اریبہ سے کہ اریبہ تم کیا سمجھتی ہو کہ تمہاری چال بازیوں کو میں سمجھتا نہیں ہوں؟ میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ تم نے کس طرح سے تابین کی زندگی برباد کی اور کیا کیا کچھ کرنے کی کوشش کی، لیکن میں تمہیں ایک بات بتا دوں، میری بیٹی تابین سے دور رہو تو ہی تمہارے لیے بہتر ہوگا، اور اگر تم دونوں ماں بیٹی نے مل کر میری بیٹی تابین کے ساتھ کچھ برا کرنے کی کوشش کی یا اس کے خلاف کچھ بھی بولنے کی کوشش کی تو تمہاری زبان کھینچ کے رکھ دوں گا۔ وہیں پر دوسری طرف شہریار کو جب نورین کے ذریعے معلوم ہوتا ہے کہ تابین اور ایان کی شادی ٹوٹ چکی ہے، صرف اس وجہ سے کہ ایان کو تابین پر شک ہوا اور اس نے اس شک کو یقین میں تبدیل کر لیا، کہتا ہے شہریار نورین سے کہ کچھ لوگوں کے کردار اور ان کے رویے ان کے چہروں سے نظر آتے ہیں اور تابین انہی لوگوں میں سے ایک ہے۔ مجھے تو حیرت اس بات پر ہے کہ ایان جو تابین کے ساتھ بچپن سے رہا ہے وہ تابین کو کس طرح سے پہچان نہیں پایا، میں تو حیران ہوں اس بات کو لے کر۔ وہیں پر نورین کہتی ہے شہریار سے کہ تمہاری بات بالکل درست ہے، لیکن میں بھی تمہیں ایک بات بتاتی چلوں، کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے جو آنکھوں دیکھی بات پر یقین کرتے ہیں، نہ کہ لوگوں کے چہروں سے ان کی سچائی کو پڑھتے ہیں۔ شہریار جو کہ تابین کو لے کر بہت زیادہ پوزیسو ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے تابین کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ وہیں پر دوسری طرف اریبہ جو کہ ہارون کے ساتھ گھوم پھر رہی ہوتی ہے تو اشفاق دیکھ لیتا ہے اپنی بیٹی کو ایک بار پھر سے ایک انجان شخص کے ساتھ، کہ اشفاق کا دوست بلا جھجک بول اٹھتا ہے کہ آج کل کی نوجوان جنریشن کو تو جیسے شرم لحاظ ہے ہی نہیں، کس طرح سے ہاتھوں میں ہاتھ لیے گھوم پھر رہے ہیں، ان لوگوں کو تو اپنے ماں باپ کی بھی عزت کا پاس نہیں۔ اشفاق اپنے دوست کی یہ باتیں سننے کے بعد بہت زیادہ شرمندہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں چلتا ہوں۔ وہ اپنے دوست کو یہ بھی نہیں بتا پاتا کہ یہ میری ہی بیٹی ہے۔ جب جاتا ہے اشفاق گھر پر اور اریبہ آتی ہے تو اشفاق بھڑک اٹھتا ہے اور کہتا ہے اریبہ سے کہ تم نے اگر انسان بن کر رہنا ہے تو اس گھر میں رہو، ورنہ میرے اس گھر میں تم جیسی آوارہ لڑکی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ جیسے ہی اریبہ اپنے والد کے منہ سے یہ باتیں سنتی ہے وہ تیار ہو جاتی ہے وہاں سے جانے کے لیے۔ اریبہ جس نے تیاری پکڑ لی ہے گھر چھوڑنے کی، تو کیا واقعی ہی میں وہ گھر چھوڑ کر چلی جائے گی؟ کیا اریبہ کی زندگی سنور جائے گی یا پھر اریبہ کو اس کی پوری زندگی کے سبق ہارون کے ذریعے ہی ملیں گے؟ آپ لوگوں کا اس متعلق کیا کہنا ہے کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور مزید آگے جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل کٹ پتلی۔